ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، سواگت ہے آپ تمامی حضرات کا اپنا جمالی نیٹ ورک میں۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے روبرو ہیں ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ جو کہ طوفان نوح کے متعلق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اس کے بعد پھر جب آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو پھر اس کے بعد میں جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو آپ کے پاس ایک مومنہ بڑھیا پہنچی اور اس نے کیا کہا، آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بحکم الہی جب کشتی بنانے لگے، کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے تو ایک مومنہ بڑھیا آپ کے پاس میں آئی اور آنے کے بعد میں کہنے لگی یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا یہ کشتی میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ ایک اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا عذاب آنے والا ہے پانی کی شکل میں، جس میں ڈوب کر سارے کافر غرق ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ بات سن کر اس بڑھیا نے جواب دیا، جب وہ طوفان آئے، جب وہ پانی کا عذاب آئے تو اس کشتی کے اندر مجھے بھی سوار کر لینا۔ پھر جب بحکم الہی اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا، پھر اس کے بعد جب سب لوگ کشتی میں سوار ہونا شروع ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام سوار ہوئے اور تمام مومن لوگ سوار ہوئے۔ ناظرین، پھر اس کے بعد میں کسی کو یہ یاد نہ رہا کہ اس بڑھیا کو بھی سوار کرنا ہے۔ ناظرین کرام، جب یہ اللہ کا عذاب ختم ہو گیا، پانی بھی اتر گیا، پھر اس کے بعد جب کشتی سے نیچے آئے تو اس کے بعد میں اس بڑھیا نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کیا، حضور وہ عذاب کب آئے گا؟ میں تو روز اس کے انتظار میں ہوں، وہ پانی کا عذاب کب آئے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو عذاب اللہ تبارک و تعالی کا آ بھی گیا اور ہم لوگ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے، اور جو مشرکین تھے وہ تمام کے تمام پانی میں غرق ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس بڑھیا نے جواب دیا، اچھا تو پھر یہ بات ہے، تو پھر جس نے تمہیں بذریعہ ایک کشتی بچایا اسی نے مجھے میری ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے ذریعے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ جو سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر حال میں مدد فرماتا ہے۔ کیا ہے وہ مدد؟ کسی بغیر دنیا کے آسائش و سامان کے بغیر ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا محتاج نہیں کہ وہ کسی کو اگر اسے بچانا ہے تو اسے کشتی کے اندر ہی سوار ہونا ہوگا، نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو قادر ہے، وہ ہر چیز، اللہ تبارک و تعالی کی تو وہ شان ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بڑھیا کو بغیر کشتی کے بچا دیا۔ اور ناظرین کرام، اس بڑھیا نے جو نوح علیہ السلام سے کہا تھا اس کے بعد نوح علیہ السلام بھول گئے، اور پھر اس کے بعد میں اس بڑھیا سے جب ملاقات ہوئی تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میں تو بچ گئی، اور کس طریقے سے بچ گئی؟ جس طریقے سے تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے کشتی کے ذریعے بچایا، اس طریقے سے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اس ٹوٹی پھوٹی